اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو تفصیلاً ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم مختصراً جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے بارے میں مختصراً آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا نام ابو القاسم علی بن حسین بن موسیٰ المعروف سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ہے، یعنی اصل نام ان کا علی ہے، والد کا نام ان کے حسین ہے، دادا کا نام ان کا موسیٰ ہے اور کنیت ان کی ابو القاسم ہے۔ القاب میں سید مرتضیٰ اور علم الہدیٰ شامل ہے۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو ماہ مقدس اور ماہ مبارک رجب المرجب ہے اور سال ہے 355 ہجری قمری۔ تاریخ پیدائش واضح ہونے کے بعد بیان کریں کہ مرحوم سید مرتضیٰ علم الہدیٰ بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد میں بھی کرخ نامی جو شیعہ علاقہ ہے، شیعہ نشین علاقہ ہے، اس میں ان کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے بارے میں یوں بیان کیا جائے کہ ان کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا تک پہنچتا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ 4 صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری کے نہایتی برجستہ شیعہ عالم، ادیب، فقیہ، متکلم، اصولی، رجالی، مفسر اور نقیب ہیں۔ نہایتی عظیم شخصیت ہیں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے 40 علماء نے ان کے القاب کو بیان کیا ہے، لیکن مشہور ترین القاب میں سے علم الہدیٰ ہے۔ ذو المجدین ہے، یہ ان کے القاب میں ہے۔ ابو القاسم ان کی کنیت ہے۔ شریف ان کا لقب ہے، چونکہ یہ دونوں طرف سے نجیب الطرفین ہیں، یعنی 5 واسطوں سے والد کی جانب سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور والدہ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو 4 واسطوں سے حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ پس یہ ایک امامزادے ہیں در واقع سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، اور اس امامزادے کے بارے میں یہ بیان کیا جائے چونکہ یہ نجیب الطرفین ہیں، لہٰذا سید مرتضیٰ کو اور سید رضی کو شریف بھی کہا جاتا ہے، یعنی سید شریف مرتضیٰ اور سید مرتضیٰ اور علم الہدیٰ یہ ان کے مشہور القاب ہیں۔ والد کے بارے میں اگر ان کے بیان کیا جائے تو ان کے والد کا نام ابو احمد حسین ہے، اور ان کے دادا کا نام موسیٰ ہے، اور ان کے پردادا کا نام محمد ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے پردادا جو ہیں وہ ان کا نام موسیٰ ہے۔ پس اس اعتبار سے ابو احمد حسین یہ ایک واسطہ ہو گیا، پھر اس کے بعد موسیٰ دوسرا واسطہ ہو گیا، پھر محمد تیسرا واسطہ ہو گیا، پھر موسیٰ چوتھا واسطہ ہو گیا، اور پھر 5واں واسطہ ان کا ہے ابراہیم مجاب۔ پس اس اعتبار سے یہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ 5 واسطوں سے موسوی سید ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذریت ہیں۔ اور خود ان کے والد ابو احمد حسین جو ہے وہ ایک نہایتی متدین، نہایتی شریف، نہایتی نجیب انسان ہیں، نہایتی مدبر انسان ہیں، اور خلفاء اور سلاطین آل بویا کے نزدیک یہ ایک نہایتی سرشناس شخصیت کا درجہ رکھتے تھے، نہایتی مورد اعتماد اور مورد احترام تھے، شیعوں کے نزدیک بھی اور اہل سنت کے نزدیک بھی، اور باقاعدہ ایک نقابت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا عباسی جو خلفاء ہیں ان کے زمانے سے، لہٰذا یہ اپنے زمانے میں نقابت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ اس کے علاوہ یہ ابو احمد حسین کو جو دوسرا سرکاری منصب دیا گیا تھا وہ دیوان مظالم کا منصب تھا، یعنی باقاعدہ قضاوت کرنا ان کی ذمہ داری تھی، اور تیسرا منصب جو انہیں دیا گیا تھا وہ حجاج کی سرپرستی تھی، یعنی جن افراد نے بھی حج پر جانا تھا یہ باقاعدہ ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے اور ان کے امور کو ڈیل کیا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے
اگر بیان کریں تو ہم شیخ مفید کی کل کی گفتگو میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ شیخ مفید باقاعدہ عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دو شہزادوں حسنین شریفین کے ہاتھ کو تھام کر اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں شیخ مفید کے پاس آتی ہیں اور آ کر شیخ مفید سے کہتی ہیں کہ یا شیخ میرے ان بچوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ شیخ مفید متحیر ہو جاتے ہیں۔ اگلے روز صبح مشاہدہ کرتے ہیں کہ سید مرتضیٰ اور سید رضی کی والدہ اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں ان دو بچوں کو لے کر آتی ہیں اور آ کر وہی جملے شیخ مفید سے کہتی ہیں جو رات کو خواب میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیے تھے کہ یا شیخ میرے ان دو بچوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ لہٰذا ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سفارش پر جناب شیخ مفید کے سپرد کیا گیا اور شیخ مفید نے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نبھائی۔ اگر اس سید مرتضیٰ کے اساتید کے بارے میں بیان کیا جائے تو خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتید میں شامل ہیں۔ ابو محمد ہارون بن موسیٰ تل اکبری یہ ان کے اساتید کی فہرست میں شامل ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتید کی فہرست میں شامل ہیں۔ حسین بن علی بن بابوی جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں یہ بھی ان کے اساتید کی فہرست میں شامل ہیں، اور بھی نامی گرامی شخصیات ان کے اساتید کی فہرست میں شامل ہیں۔ اور اگر شاگردوں کی فہرست دیکھی جائے تو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایتی گراں قدر محدث جن کے حالات زندگی تفصیلاً ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے سید مرتضیٰ کے شاگرد ہیں۔ ابو یعلی سلار دیلمی یہ ان کے شاگردوں کی فہرست میں ہیں۔ ابو الصلاح حلبی نہایت گراں قدر فقیہ ہیں، یہ بھی شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ قاضی ابن براج طرابلی یہ بھی ان کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ نہایت گراں قدر شاگرد ان کے موجود ہیں۔ سید مرتضیٰ کے اگر درس کی کیفیت دیکھی جائے تو سید مرتضیٰ ہر اسلامی موضوع پر درس دیا کرتے تھے اپنے زمانے میں، اور سید مرتضیٰ کے درس کی یہ خصوصیت تھی کہ ہر عام و خاص کو ان کے درس میں شرکت کرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان کے درس میں آ سکتا تھا۔ سید محسن امین آملی اپنی کتاب اعیان الشیعہ جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 214 ہے، وہاں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب قحطی کا زمانہ تھا تو ایک روز سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے پاس ایک غریب یہودی آتا ہے اور وہ آ کر سید مرتضیٰ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے نجوم کی تعلیم دیں۔ سید مرتضیٰ اسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں کسی خصوصی درس کا تو انعقاد نہیں کر سکتا، میرا جو عمومی درس ہوتا ہے آپ اسی درس میں شریک ہوا کریں۔ چونکہ قحطی کا زمانہ تھا، ہر آدمی کو وسائل کی ضرورت تھی، اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو ماہانہ بنیادوں پر کچھ وظیفہ دیا کرتے تھے، بعض کو روزانہ کی بنیادوں پر وظیفہ دیا کرتے تھے، تو شاید یہ یہودی اس وظیفے کے حصول کے لیے سید مرتضیٰ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ بہرکیف سید مرتضیٰ نے اسے اپنی شاگردی میں قبول کیا، اسے کہا کہ تم عمومی درس میں شرکت کر سکتے ہو، اور سید مرتضیٰ نے روزانہ کی بنیادوں پر اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا، یعنی ہر روز وہ درس میں آئے گا، درس کو اٹینڈ کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنا روزانہ کا وظیفہ دریافت کر کے چلا جائے گا۔ کچھ روز وہ یہودی اسی طرح سے اس درس میں آتا رہا، اور پھر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی شرافت، نجابت، پاکیزگی اور ان کی جو انداز تربیت ہے اس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی ایک یہ خصوصیت بھی تھی کہ وہ افراد کی استعداد، قابلیت، صلاحیت کے مطابق انہیں وظیفہ دیا کرتے تھے۔ مثلا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ جو باقاعدہ وظیفہ دیتے تھے تو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو ماہانہ بنیادوں پر 12 دینار اشرفی جو ہے وہ وظیفہ ان کا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے قاضی ابن براج ان کے بارے میں تحریر ہے کہ انہیں 8 دینار اشرفی جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ باقی شاگردوں کو بھی ان کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق وظیفہ دیا کرتے تھے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جب بغداد میں کتاب خانوں کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے پاس جو آثار موجود تھے انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو کتاب خانے کے لیے
وقف کر دیا اور اسے عمومی کتاب خانہ قرار دیا کہ جو کوئی بھی ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے گھر آ سکتا ہے، اس لائبریری سے، کتاب خانے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اور اس کتاب خانے میں کتابوں کی تعداد جو شمار کی گئی ہے وہ 80,000 کتابوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی املاک میں سے کچھ پراپرٹی کو وقف کر رکھا تھا کہ وہ اس پراپرٹی سے جو آمدن آئے گی اسے علماء کی تالیفات کے لیے کاغذ فراہم کیا جائے گا۔ لہٰذا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ باقاعدہ علماء کو کاغذ فراہم کیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے اوپر اپنے قلمی آثار کو تحریر کیا کریں۔ یقینی بات ہے جب علماء آثار کو تحریر کریں گے تو وہ آثار سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے کتاب خانے میں بھی آئیں گے اور عمومی طور پر عام علماء کے استفادے کے لیے قرار پائیں گے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے اگر آثار کے بارے میں بیان کیا جائے تو علامہ امینی صاحب کتاب الغدیر بیان کرتے ہیں کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی 86 کتابیں ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں، لیکن اگر ان کی نامور کتابوں کے بارے میں بیان کیا جائے تو پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا کہ الشافی فی الامامۃ، یہ کتاب ایک نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے جسے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے تحریر کیا ہے، اور اس کتاب کو بھی در واقع تحریر کیا ہے قاضی القضات عبد الجبار بن احمد معتزلی نے۔ ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب المغنی۔ اس کتاب میں جو امامت کی بحث تھی، اس امامت کی بحث میں انہوں نے جو امامت پر اعتراضات کیے تھے تو در واقع سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے ان اعتراضات کا نہایت ہی علمی، عقلی، ماہرانہ انداز میں جواب دیا، اور پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب الشافی فی الامامہ کا خلاصہ تحریر کیا جو خلاصۃ الشافی کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی کتابوں کی فہرست میں ایک نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے الذریعہ الی اصول شریعہ۔ یہ در واقع اس دور میں علم اصول پر تحریر کی جانے والی ایک جامع کتاب ہے، آج کل بھی اس کتاب سے استفادہ ہوتا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے در واقع احکام شرعیہ کے استنباط کے لیے جن اصولوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان اصولوں کو اس کتاب میں جمع کیا، اور یہ اس زمانے کی علم اصول پر لکھی جانے والی جامع ترین کتاب ہے۔ پھر اس کے علاوہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا ایک دیوان شعر مشہور ہے، چونکہ وہ نہایتی ادیب تھے، شعری ذوق رکھتے تھے، اور اگر یوں کہا جائے کہ اس زمانے میں جتنے بھی اعراب خود موجود تھے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ان سب سے زیادہ ماہر ادیب تھے، اور اس دیوان میں 20,000 سے زائد شعری مجموعہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا ہے۔ پھر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے آثار میں ایک کتاب ہے کتاب الامالی۔ اس کتاب الامالی کا ایک دوسرا نام غرر الفوائد و درر القلاعد، یہ اس کا دوسرا نام ہے، اور اس امالی میں بھی مختلف علوم کو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنے شاگردوں کو املا کروایا ہے۔ پھر فقہ پر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی ایک کتاب ہے الانتصار۔ اس کتاب میں سید مرتضیٰ نے در واقع اختلافی مسائل کو بیان کیا ہے، وہ مسائل جو اہل سنت بیان کرتے ہیں اور شیعہ بیان کرتے ہیں، اور ان مسائل میں شیعہ سنی فقہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے نہایتی قاطع برہانوں کے ذریعے سے باقاعدہ وہاں پر دلائل بیان کیے ہیں، مکتب جعفریہ کا دفاع کیا ہے۔ تفسیری عنوان سے اگر دیکھا جائے تو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر قرآن ہی کی زبان سے در واقع کچھ ایسے انہوں نے آیات کی تفسیر کی ہے جس کا نام رکھا ہے نفائس التاویل۔ اس کے علاوہ بہت سے آثار ہیں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے جسے یہاں وقت کی قلت کے تحت ہم بیان نہیں کرنا چاہتے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی اگر معاشرتی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو ہم نے بیان کیا کہ ان کے والد بزرگوار بھی نقیب تھے۔ در واقع اگر نقبا کے سلسلے کو بیان کیا جائے تو در واقع خلیفہ عباسی نے اولاد علی پر نظر رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک ایسا پلان تیار کیا، باقاعدہ ایک ایسا حکم دیا کہ علوی سادات کا ایک ہمیشہ سرپرست ہونا چاہیے کہ جو سرپرست تمام علوی سادات پر نظر رکھے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کے ہاں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کس کس کے ہاں کتنی اولاد ہے، اور ان کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کیسے حل ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ باقاعدہ اس خلیفہ عباسی نے جس کا نام معتضد ہے، اس نے یہ سلسلہ شروع کیا،
اور اس دور سے یہ نقبہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر شہر میں جہاں آبادی ہوتی تھی سادات کی، ان سادات میں ایک نقیب، ایک سرپرست ان کے اوپر مقرر کر دیا جاتا تھا۔ وہ سرپرست ان سب میں سرشناس ہوتا تھا، ان سب میں بڑا ہوتا تھا، علمی اعتبار سے ان میں بڑا ہوتا تھا۔ اس سرپرست کا کام باقاعدہ سلسلہ نسب کا خیال رکھنا ہوتا تھا، ان سادات کے حقوق کا خیال رکھنا ہوتا تھا، ان کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا کام ان کے درمیان قضاوت کرنا تھا، ان میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو ان کے یتیم بچوں کے اموال کی حفاظت کرنا اور ان یتیموں کی سرپرستی کرنا ہے۔ لہٰذا اس شخص کا فقہی اعتبار سے مجتہد ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ اگر وہ ان کے درمیان قضاوت کرے تو اس کا حکم ان کے اوپر نافذ ہو۔ لہٰذا سید رضی جو سید مرتضیٰ کے بھائی ہیں، ان کا انتقال 406 ہجری قمری کو ہوتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ باقاعدہ اس نقابت کے ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں، اور 30 سال باقاعدہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ان 3 وظائف کو انجام دیتے ہیں، جو ان کے والد بھی انجام دیتے تھے، ان کے بھائی بھی انجام دیتے تھے، اور اب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان 3 وظائف کو ادا کریں۔ پہلا وظیفہ تھا کہ وہ نقیب سادات تھے، دوسرا وظیفہ یہ تھا کہ وہ امیر الحاج تھے، یعنی حاجیوں کے امیر تھے، اور چوتھا ان کا جو وظیفہ تھا وہ نظارت دیوان تھی، کہ باقاعدہ انہوں نے قضاوت کرنا ہے اور باقاعدہ معاملات کو حل کرنا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اس نظارت دیوان کی جو ذمہ داری سنبھالی تو تمام جو حکومتی ملازمین ہیں ان کے کاموں پر باقاعدہ وہ نظارت کیا کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں نے دین کی جو ہے وہ بہت خدمات انجام دی ہیں، اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ در واقع ایک نہایتی خادم انسان، نہایتی شریف، نہایتی نجیم، جو ہمیشہ مظلوموں کی، محروموں کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ سید مرتضیٰ کے انتقال کے بعد جو سید مرتضیٰ نے ان مظلوموں اور محروموں کے لیے ماہانہ طور پر وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، وہ سید مرتضیٰ کے انتقال کے بعد منقطع کر دیا گیا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے کہ جب کبھی بھی خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو 6 صدی ہجری کے نہایتی گراں قدر فقیہ، نہایتی گراں قدر محدث کلامی شخصیت ہیں، جب بھی ان کے سامنے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا تذکرہ ہوتا تو وہ کہتے صلوات اللہ علیہ۔ لہٰذا اپنی مجلس میں دوسرے افراد سے بھی کہتے کہ جب کبھی بھی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا تذکرہ ہو تو ان پر درود بھیجا جائے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سید مرتضیٰ جیسے نجیب انسان کا تذکرہ ہو اور ان کے اوپر درود و سلام نہ بھیجا جائے؟ در واقع وہ قرآن مجید سے اس نتیجے کو اخذ کیا کرتے تھے کہ ہر وہ شخص جو ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے، خداوند متعال کی جانب سے اس شخص کے لیے صلوات بھی ہے، خداوند متعال کی جانب سے اس شخص کے لیے رحمت بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سید مرتضیٰ کو علم الہدیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 257 پر اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں۔ علامہ امینی لکھتے ہیں کہ القادر باللہ کا وزیر تھا، جو خلیفہ تھا اس کا وزیر تھا ابو سعید محمد بن حسین۔ یہ 420 ہجری قمری کو سخت بیمار ہوتا ہے۔ عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسے جو ہے وہ خواب میں اس کے پاس آتے ہیں۔ امیر المؤمنین اس وزیر سے کہتے ہیں کہ تم علم الہدیٰ سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں اور اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اب یہ وزیر عالم رؤیا میں تعجب کرتا ہے، چونکہ یہ کسی علم الہدیٰ کو نہیں جانتا تھا، سوال کرتا ہے کہ مولا وہ علم الہدیٰ کون ہیں؟ تو حضرت اسے بیان کرتے ہیں کہ علی بن حسین موسوی وہ علم الہدیٰ ہیں۔ لہٰذا یہ وزیر بیدار ہوتا ہے، کاغذ اٹھاتا ہے، قلم اٹھاتا ہے اور سید مرتضیٰ کے لیے ایک خط تحریر کرتا ہے جس میں انہیں علم الہدیٰ کے لقب سے مخاطب قرار دیتا ہے اور ان سے تقاضا کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ سید مرتضیٰ کو پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو وہ نہایتی جو ہے وہ تعجب کرتے ہیں اور نہایتی ناراحتی کا اظہار کرتے ہیں، اور جواب میں دوبارہ اس وزیر کے لیے خط تحریر کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے علم الہدیٰ کا لقب کیوں دیا ہے اور آئندہ مجھے اس لقب سے خطاب نہ کیجیے گا، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ وزیر شفایاب ہو جاتا ہے۔
جب وزیر شفا یاب ہوتا ہے تو آ کر خلیفہ سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے شفا ملی ہے، عالم رؤیا میں نے حضرت سید الاوصیاء کو مشاہدہ کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ علی بن حسین موسوی کو علم الہدا کے لقب سے نوازا ہے، میں نے اس لقب کو تحریر کیا، وہ ناراض ہوئے اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ آپ نے اس لقب سے مجھے مخاطب نہیں کرنا۔ لہٰذا ایک تو وہ وزیر جو ہے وہ خلیفہ کو یہ بیان کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ایک تفصیلی خط سید مرتضیٰ علم الہدا کے لیے بھی تحریر کرتا ہے اور اپنے تمام رؤیا کو ان کے لیے بیان کرتا ہے، دعا کا تقاضے کو بیان کرتا ہے، اپنی شفا یابی کو بیان کرتا ہے۔ نتیجے میں جو حاکم وقت ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے ملازمین کو بھی حکم جاری کرتا ہے اور سید مرتضیٰ علم الہدا کے لیے بھی تحریر کرتا ہے کہ جو لقب آپ کے جد نے آپ کو دیا ہے اسے قبول کرنے سے آپ انکار نہیں کریں۔ لہٰذا اپنے تمام منشیوں کو حکم دیتا ہے یہ جو حکمران ہے کہ یہ اپنے تمام جو سرکاری نوشتہ جات ہیں، مکاتبات ہیں، ان میں جب بھی سید مرتضیٰ کو آپ نے مخاطب کرنا ہے تو سید مرتضیٰ علم الہدا کے عنوان سے اور لقب سے انہیں مخاطب کرنا ہے۔ پس ان کے دو القاب، سید مرتضیٰ یہ بھی ان کا لقب ہے اور علم الہدا یہ بھی ان کا لقب ہے، پس اصلی نام ان کا علی بن حسین بن موسیٰ ہے۔ اب یہاں اس بات کی طرف توجہ دیں کہ سید مرتضیٰ علم الہدا نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت کیا ہے۔ وصیت میں تحریر کرتے ہیں وہ باقاعدہ کہ میں نے زندگی بھر جتنی بھی نمازیں ادا کی ہیں، میرے انتقال کے بعد میری ان نمازوں کو میری نیابت میں دوبارہ ادا کیا جائے۔ اب یہاں ان سے سوال کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس قدر پاکیزہ، اس قدر پرہیزگار انسان ہیں، تمام زندگی آپ نے نماز کو عشق کے ساتھ ادا کیا ہے، زندگی بھر آپ نے نماز کا خیال رکھا ہے، نماز کے وقت سے پہلے ہمیشہ آپ خود کو آمادہ کر لیتے تھے، تیار کر لیتے تھے، وضو کر لیتے تھے، مصلی عبادت پر بیٹھا کرتے تھے اور نماز کو نہایتی خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کی جانب سے ایسی وصیت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ کیسے وصیت کر سکتے ہیں؟ جس نے اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ کی ہو وہ کیسے وصیت کر سکتا ہے کہ میری زندگی بھر کی تمام نمازوں کو جو ہے وہ نیابتاً انجام دیا جائے اور دوبارہ ان کو پڑھا جائے؟ تو سید مرتضیٰ جواب میں بیان کرتے ہیں کہ جو آپ بات بتا رہے ہیں وہ درست ہے، میں نے زندگی بھر نماز کو عشق کے ساتھ ادا کیا ہے اور نماز سے پہلے وضو کر کے میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے خود کو آمادہ کیا کرتا تھا، چونکہ میں اس قدر نماز کا عاشق تھا اور اسی عشق کی بدولت میں نماز کو اپنی تمام زندگی میں نے پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اب جو یہ وصیت کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں یہ خوف میں مبتلا ہوں کہ کہیں میری یہ تمام نمازیں خلوص پر مشتمل نہ ہوں، یعنی میں نے ان تمام نمازوں کو اس معنوی لذت کے حصول کے لیے ادا کیا ہو جو مجھے اس نماز سے حاصل ہوتی تھی، یعنی میں نماز کا جو عاشق تھا، چونکہ مجھے عشق تھا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اس عشق کے نتیجے میں پڑھی جانے والی نماز سے میرے وجود میں ایک معنوی لذت ایجاد ہوتی تھی، تو مجھے خوف ہے کہ میری تمام نمازیں خلوص پر مشتمل نہ ہوں بلکہ اس معنوی لذت کے حصول کے لیے ہوں۔ اگر خلوص پر مشتمل نہیں ہے، حصول لذت کے لیے ہیں، تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی نمازیں قابل قبول نہ ہو۔ لہٰذا میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری زندگی بھر میں جتنی بھی نمازیں میں نے پڑھی ہیں ان کو دوبارہ میری طرف سے جو ہے وہ نیابتاً انجام دیا جائے۔ اب آتے ہیں سید مرتضیٰ کی زندگی کے آخری لمحات کی طرف کہ سید مرتضیٰ علم الہدا کا انتقال 80 سال کی عمر میں ہوتا ہے، 436 ہجری قمری کو، شہر ہے بغداد کا، اور اس دور کے عظیم رجالی شخصیت جو سید مرتضیٰ کے شاگرد ہیں جن کا نام نجاشی ہے، انہوں نے اور ابو یعلی جعفری جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں اور سلار بن عبد العزیز، ان 3 شخصیات نے سید مرتضیٰ علم الہدا کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن دیا، تیار کیا، اور پھر سید مرتضیٰ علم الہدا کے بیٹے نے اپنے والد کی میت پر نماز جنازہ ادا کی۔ پھر سید مرتضیٰ علم الہدا کو انہی کے گھر میں باقاعدہ دفن کر دیا گیا، اور عظیم الشان رجالی جناب آغا بحر العلوم تحریر کرتے ہیں کہ جب رومی حکمران آئے
اور انہوں نے آ کر سید مرتضیٰ علم الہدا کی قبر کشائی کی اور نبش قبر کی تو نہایت ہی تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ 500 سال بعد بھی سید مرتضیٰ علم الہدا کا جسد خاکی بالکل تر و تازہ ہے، بالکل جو ہے وہ سالم ہے، اور انہوں نے جو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی یا اپنی داڑھی کو انہوں نے مہندی سے خضاب کیا تھا، اس کے آثار بھی ابھی تک ان کے جسم پر نمایاں ہیں۔ بعض علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ 8ویں صدی ہجری یا 9ویں صدی ہجری، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ 12ویں صدی ہجری یا 13ویں صدی ہجری کو سید مرتضیٰ علم الہدا کے جسد خاکی کو ان کی قبر سے نکال کر کربلا شفٹ کیا گیا اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں دفن کر دیا گیا۔ البتہ آج بھی کاظمین میں حرم مطہر کے بالکل باہر جو ہے وہ سید مرتضیٰ علم الہدا اور سید رضی شریف کے نام سے منسوب ایک مزار ہے، وہاں ان دو بھائیوں کی قبر ہے اور وہاں ان کو لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر عالم سید مرتضیٰ علم الہدا علی بن حسین موسوی کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے اور ان کے آثار سے ملت تشیع کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔